معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیض یابی اور میں ہوں فیض رسول وڑیچ۔ رب کے مقدس کلام کی تلاوت اور اس کے بعد بارگاہ مصطفی کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے جناب محترم قاری خادم بلال مجددی صاحب۔ اس دوران ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہماری آج کی بزم کے خصوصی مہمان عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب سلمہ مبلغ ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل، ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے اس علاقے کی جان پہچان حضرت علامہ مولانا محمد عارف نقشبندی صاحب، ہم آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی بزم کا جو خصوصی بیان ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد میں اپنے عظیم مہمان کو دعوت پیش کرنے والا ہوں۔ اس سے قبل ایک گزارش ہے کہ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے، اور اہل سنت کے سٹیج پر یہ آج نہیں پہلے بھی اور قیامت تک علماء اہل سنت کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں کوئی شخص آئے اور وہ نامراد لوٹ جائے، یا اس کے بیٹھنے کا طریقہ ادب کے خلاف ہو۔ میری گزارش ہے کہ آپ جس کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں وہ محبوب انبیاء ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، ان کے ذکر کی محفل میں بندہ ننگے سر بیٹھا ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ جن دوستوں کے پاس کوئی کپڑا ہے، ٹوپی ہے، یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، یہ کوئی قوالی نہیں ہو رہی، یا کوئی ایسا ہجوم نہیں ہے، یا کوئی ایسا سٹیج نہیں ہے کہ جس سے کوئی بے ادبی کا سلسلہ ہو رہا ہو اور ہم بڑے بے پرواہ ہو کے یا مست ہو کے بیٹھے ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہ ہو۔ نہیں، یہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور یہ اہل سنت کی محفل ہے۔ اس سے صرف میرے مصطفیٰ کا ادب سکھایا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کی محبت سکھائی جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کا پیار سکھایا جاتا ہے، اور یہ وہ ذکر کی محفل ہے کہ جس ذکر کی محفل میں آنے والا شخص کبھی نامراد نہیں لوٹتا، بلکہ اس ذکر کی محفل میں سننے والا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی قریب سے گزر بھی جائے اور اس کے دل میں یہ خیال ہو جائے کہ یہ کتنی عظیم محفل ہے جس کے اندر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، سننے والوں کو تو رب بخشتا ہی بخشتا ہے، جو قریب سے گزر جاتا ہے ذکر مصطفیٰ کی برکت سے رب اسے بھی بخش دیتا ہے، رب اسے بھی۔ تو پھر اس محفل میں کیسے بیٹھنا ہے؟ بڑے ادب سے بیٹھنا ہے۔ یہ کام مہربانی ہو گیا، بڑا ہو گیا، ان تک تھوڑا نہیں ہویا۔ اب میری بات پہ توجہ دیں کہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت پر عمل کرنے والے۔ کس پر عمل کرنے والے؟ بولیے، کس پر عمل کرنے والے؟ نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والے۔ یہ سر ڈھانپنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، یہ محفل کے اندر ادب سے بیٹھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اور روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ مسجد کے اندر صحابہ کرام یوں بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے، وہ حرکت بھی نہیں ہوتی تھی، جیسے کسی خوش درخت کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہو۔ اور اگر کسی صحابی کو مسجد میں بلانا، یہ اس سے ایک ہفتہ پہلے میں نے اس کے اوپر درس بھی دیا ہے کہ کوئی صحابی اگر کسی صحابی کو بلاتا تھا تو ان کے دو طریقے تھے۔ ایک تو ان کی جیب میں کھجور کی گٹھلی ہوتی تھی، وہ پھینکتا، وہ دیکھتا، اس کو اشارہ کرتے۔ اور دوسرا، اگر اپنے سے بڑا ہے اس کا ادب کرتے ہوئے ہلکا سا ایسے آواز نکلتی تو اس کو بلا دیتے، اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف آ جاتا۔
تو مسجد کا تو اتنا بڑا ادب ہے. اچھا ایک بات ہے، کسی MP کسی MLA کے آپ اگر کوٹھی پہ بنگلے پہ رہائش پہ چلے جائیں تو وہاں لوگ بولنے نہیں دیتے، موبائل کی آواز بند کر دو، یہ عدالت ہے، یہ MPA کی کوٹھی ہے، یہ فلاں چودھری کا ڈیرا ہے، یہ فلاں کا مقام ہے، ادھر اونچی آواز سے نہیں بولنا، جناب یہ چودھری صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. ارے چودھری دنیا کا کیا ہوتا ہے، یہ تو میرے رب کا گھر ہے، یہاں پہ تو میرے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، یہاں اس طریقے سے بیٹھو جس طرح میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں. کسی در کے اوپر سواری بن کے آپ جاتے ہیں تو اس گھر کا آپ کو لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ اس در پہ آنے کے لیے مجھے اس طریقے سے چلنا ہے. تو یہ در رب کا ہے اور یہ مصطفیٰ کے رب کا گھر ہے. اس گھر پہ آپ آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ لے کے جائیں. اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے معزز مہمان اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں اور میں ان کو بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرنے والا ہوں. آپ محبت سے ایک دفعہ محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس طریقے سے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. آواز آنی چاہیے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت پیش کروں گا جناب حضرت علامہ عظیم مذہبی اسکالر محمد حفیظ اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کے دلوں کو گرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہوں ایک تو جب نعرہ لگانا ہوگا تو ہم خود ہی لگائیں گے، دوسرا کوئی ساتھی پیسے پھینکنے کے لیے نہ اٹھے. اگر کسی نے حضرت صاحب کی خدمت کرنی ہے تو آرام سے سائڈ پہ رکھ دیں، اوپر پھینکنے والا کام نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، تھوڑی سی دیگر معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تھوڑی سی اور آواز کم کر دیں. ارشاد فرمایا تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. ہم کہتے ہیں بھائی آپ نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے. آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا. فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے. اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. سیدھی سی بات ہے بھائی، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو.
اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 اشرا پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سرے راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا اور سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چلچلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں کے ارادے ہیں، مجھے منزل سے آگاہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا قریب ہی تو لاری اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد کو نہیں دوست رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہے تو سونا رب راضی۔ ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی گڑیا تھی، اس کو اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ وہ کھانا کھانے لگی اور وہ عاشقوں کی طرح خدمت میں لگا ہوا تھا۔ جب کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ میرے ماں جی ہیں۔ تو فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں، تو وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ کہتا ہے ماں بڑی دعائیں دیتی ہے، میں ایک عام سا انسان ہوں، سارا دن دکان پہ گوشت کاٹتا ہوں اور بیچ دیتا ہوں اور گھر میں ماں کی خدمت میں لگ جاتا ہوں۔ جب خدمت کرتا ہوں تو ماں دعا دیتی ہے اور دعا پہ مجھے تعجب بھی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے دعا کیا کرتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے میری ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو۔ کہتا ہے اب آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ یقین جانو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ خدمت اتنی بڑی دولت ہے اور اس کا صلہ کیا ہے؟ جنت میں نبی کا پڑوس نصیب ہو۔ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے جوان، اور ان کی خدمت ان کی زندگی میں کیا کرو۔ مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں ختم والے دن آدھی مسجد پھلوں سے بھر دیتے ہم، اور باقاعدہ تاکید کرتے مہنگے سے مہنگا پھل لانا ہے۔ بھائی جان دماغ پہ تھوڑا سا زور دو۔ 2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے تاکید کی تھی، بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے۔ وہاں تو شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، کبھی خیال تک نہیں آیا تھا، اور آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے پھل لے آئے ہو، زندگی میں کھلاؤ نا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا جب قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے ہیں۔ کیا یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا؟ زندگی میں قدر کرو بھائی، زندگی میں قدر کرو گے تو عزت پاؤ گے۔ یہ راضی گئے تو اللہ راضی ہوگا، یہ ناراض ہوں گے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ بوڑھ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میں دیہاتی ہوں اور ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم 4 پائیاں اٹھا کے بوڑھ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ گنا ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اس درخت کو کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا دوست جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے اور آپ 4 پائی اٹھا کے اس درخت کے نیچے آؤ، آسودگی ملے گی؟ ہاں بھائی، دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے آسودگی نہیں ملے گی۔ بھائی جان یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں بوڑھ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے زمانے کے دکھ آزمائشیں تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جانے کا مزاج ہے۔ جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں رات 2-3 بجے تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے لوگ کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں جوان بھی ہوتے ہیں۔
जवानों को देख के कभी भी ताज्जुब नहीं हुआ। बात समझ में आती है कि इनके कुछ ख्वाब सपने हैं। ये हमसाए के घर से बड़ा घर चाहते हैं, हमसाए के घर में खड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी चाहते हैं। ये कोलूवाला का अमीर तरीन शख्स बनने का ख्वाब रखता है। 8 से 18 घंटे काम इसलिए किया, ताज्जुब ना हुआ। परदेश के धक्के भी खा लिए, ताज्जुब ना हुआ। ताज्जुब बूढ़ों को देख के होता है, यार ये वक्त आराम का था, खिदमत करवाने का था। ये तो साइकिल पे निकलता है, 10 जगह सांस लेता है। क्या मुसीबत पड़ी है 18 घंटे काम करने की। फिर ये एहसास होता है, यार पेट है और इसके भी तकाजे हैं, शायद कि इसकी आग बुझाने के लिए ये बूढ़ा 18 घंटे काम करता है। लेकिन जब उम्र देखता हूं, मुंह में दांत नहीं, अनवाउ अकसाम के खाने फल ये बूढ़ा खा नहीं सकता। अपनी जात पे क्या खर्च करता होगा, सुबह चाय रस रात को दलिया। अपनी जात पे 50 रुपए खर्च करने वाला फैक्ट्री में 18 घंटे काम क्यों करता है। मैं वालिदैन की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। इनके पेशे नजर होता है, पहले बच्चे छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, अब कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, तालीमी अखराजात बढ़ गए और उन्हें पूरा करने के लिए बूढ़ा बाप फैक्ट्री में 8 से 18 घंटे काम करते हैं। और हमारी बूढ़ी माँ घर में सिलाई मशीन चला रही है, नजर वाली ऐनक लग गई, फुटबॉल सी लेके कई बार हाथ जख्मी हुए। शहर में आके पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। और भाई हमें बड़ा देखने के लिए ये खुद हारते रहे। अच्छा, इन बूढ़ों के पेश नजर ये भी होता है कि हम पढ़े लिखे नहीं, कल को हमारे बच्चे हमारी जगह पे ना के खड़े हो। हमें बड़ा देखने के लिए खुद हारते रहे। सद अफसोस दोस्त, हम बड़े हुए तो माँ बाप छोटे हो गए और आज तारुफ कराते भी हम शर्माते हैं। मेरे देहात का बूढ़ा जो जूते गांठ गांठ करके बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे लाहौर आ गए, ये देहात से गुड़ गन्ना स्वाद लेके गया। उस दिन दोस्त भी उसके आए हुए थे, ये मुलाकात करके बाहर आने लगा तो किसी दोस्त ने कहा ये बूढ़ा कौन है, तो वो कहता ये देहात में हमारा मुलाजिम है। और भाई माँ बाप हमारी खिदमत नौकरों की तरह करते हैं। नकम्मी औलाद को तो नौकर नहीं समझना चाहिए, और हमें बड़ा देखने के लिए हारते रहे। आज हम बड़े हुए तो ये छोटे हो गए। और माँ बाप तो कोई इंग्लिश का टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज बोल देना तो औलाद मजाक उड़ाती, 4 क्लास में पढ़ लेते, गलती करनी होती बाजी की। और रात पलटो और रात जगे, वो परदेश के धक्के, वो फैक्ट्री में 18 घंटे की मुशक्कत तुम्हें याद नहीं। आज माँ बाप को रुस्वा करते हो, आज तारुफ कराते हो भी शर्माते हो। भाईजान आप बहुत बड़े अल्लामा हो, बहुत बड़े सियासतदान हो, सरमायादार हो, ताजिर हो। मैं कहता हूं भाई ये सारे स्टार जब घर आओ ना तो उतार के आया करो। जब घर जाओ तो वही 25 साल पुराना बबलू या माँ तुम्हें प्यार से कुछ नाम रखा वो तो किसी को पप्पू कहते हैं, वो बन के आया करो। घर में बड़ा बन के नहीं यार, घर में छोटा बन के आया करो। इनके कदमों में रहा करो यार। इमाम आजम कितना कादावर शख्स है, शहर का सबसे बड़ा मुफ्ती है। माँ कहती बेटा सवारी तैयार करो, मैंने फला बूढ़े आलिम से मसला पूछना है। माँ से ये नहीं कहते माँ सवाल करो जवाब दूंगा, दलाइल के अंबार लगाऊंगा, तशफ़ी हुई तो ठीक। ये भी नहीं कहते माँ जिसके पास मुझे ले जा रही हो वो उम्र में तो बड़े हैं लेकिन इल्मी कद तेरे बेटे का बड़ा है, वो तो खुद मुझसे इस्लाह चाहते हैं। माँ उनके पास जाने से तेरे बेटे की तौकीर कम होगी ना भाई। बोले बाले बन जाते यार, सवारी तैयार करते, माँ को बैठाते, खुद नकेल पकड़ते और उस आलिम के दरवाजे पर चले जाते। और आप उससे फरमाते कि मेरी माँ ने आपसे कोई मसला पूछना है, इनकी तशफ़ी फरमा दे। वो शर्मिंदा होते कि ये तो मुझसे बड़े आलिम है। सवाल का जवाब ना आता तो इमाम आजम आहिस्ता आवाज में सवाल का जवाब बताते और फरमाते थोड़ी सी ऊंची आवाज में मेरी माँ को ये मसला बयान कर। बड़ा नहीं भाई, छोटा बन के जाया करो। इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। अगर ये माँ बाप नाराज गए ना, यकीन जानो जवानों आप जिंदगी से रास्ता मांगोगे, जिंदगी आपको रास्ता नहीं देगी, भटकते फिरोगे, जमाने में रुसवाई नसीब बनेगा। अर्श का रहमान राजी करना है तो इन बूढ़ों के कदमों में रहा करो। मेरे नबी यमन की तरफ मुंह करते हैं, कमीज के बटन खोलते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं, क्या फरमाते हैं इन्नी लाजिदु रिहर रहमान, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। आप जानते हो वहां कौन था? हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु। और यार सारी जिंदगी मुलाकात नहीं कर सके, शर्फ सहाबियत से मुमताज नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने खैरुत ताबईन का लक़ब पाया। ये एजाज मिला कैसे? माँ थी भाई, आंखों से नाबीना थी, पीछे कोई खिदमत वाला नहीं था, खिदमत रोक लेती है। मेरे नबी सहाबा से फरमाते तुम्हें जब कभी अवैस मिले ना तो उससे कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करना। जो बेटे फरमा बरदार होते हैं वो मुस्तजाब दावत बनते हैं।
پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے. بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا اور بیٹا والد جو ہے وہ بوڑھا جو تھا وہ زندگی موت سے لڑنے لگا. بول و براز چارپائی پہ ہے. اچھا ماں باپ جب تک کماتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں اولاد والدین سے رابطے میں رہتی ہے. لیکن جب والدین کام کے قابل نہیں رہتے تو پھر ماں باپ کے ساتھ اولاد کے کا جو رویہ اور رابطہ کمزور ہوتا ہے. جب ہم خود کمانے کے قابل ہوتے ہیں پر پرزے نکالتے ہیں تو پھر ماں باپ کی زندگی بڑی عذاب ہو جاتی ہے. اور جب بڑھاپا اور پھر بڑھاپے کے ساتھ بیماری یہ بڑی تلخ زندگی ہوتی ہے. بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا. 4 بھائی تھے. چھوٹے نے تینوں کو جمع کیا اور کہا عجیب سا فیصلہ ہے اور آج اس میں اور آپ جمع ہوں. تو فیصلہ یہ ہے کہ اگر باپ کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا اور اگر آپ کرو تو آپ کو نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائی. دولت کے بھوکے تھے. انہوں نے دولت کو قبول کیا اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں. اس نے اپنا باپ لے لیا. دولت کے بھوکے دولت لے اڑے اور اس نے تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی. اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگا تو لبوں پر یہ کلمات تھے کہ بیٹا میں راضی ہوں. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں نا تو ایک جملہ بولتے ہیں اور میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں یار مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے یہ جملہ ضرور کہنوا کے جائیے گا. اور یہ اپنے عمل اور رویے سے ہمارے جب وڈیرے راضی ہوتے تو ایک جملہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جا پتر دے دو ستّی خیرات. یقین جانو ساری زندگی طبیعت سے نشہ نہیں اترتا. وہ بوڑھا اس حال میں گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا. میرے رسول کا فرمان جس کا باپ راضی اس کا اللہ راضی. غربت کی لکیر پہ کھڑا وہ جوان جس نے سب کچھ دے دیا باپ نہ دیا. خدمت کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے بھائی. ایک شخص سویا خواب میں اللہ والا ملا. کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے جاؤ اٹھاؤ لے آؤ. کہا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے. دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی. کہا وہاں 10 درہم پڑے ہیں. کہا برکت؟ کہا نہیں. تیسرے دن خواب میں ملاقات ہوئی. کہا بیٹا وہاں 1 درہم پڑا ہے. کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. وہاں سے درہم اٹھایا بازار گیا. وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں. مچھلیاں گھر لایا پیٹ چا کیے 2 قیمتی موتی نکلے. ایک موتی لے کے بازار آیا سونار کو دکھایا. بھلا زمانہ تھا آج تو لوگ دال لگا لیتے ہیں. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بات سے وقت تک پہنچی. اس نے جواہری بلائی. اس ایک موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000 درہم 20,000 25,000 نہیں بھائی 30 خچر ان پہ جتنا سونا لاد لیا. وہ سونا گھر لیا. بادشاہ نے دوبارہ بلایا. کہا تیرے پاس کوئی اور قیمتی موتی؟ کہا ہاں رکھتا ہوں اسی معیار کا. قیمت؟ کہا اب میری مرضی کی ہوگی. کہا کیا لوگے؟ کہا ڈبل لوں گا. 60 خچر ان پہ سونا لاد کے گھر لے آیا. بھائی جان اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی اور یہ دولت ہی سب کچھ نہیں یہ ٹکے ہی سب کچھ نہیں ہے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار لیکن اس دولت کی ہم نے قدر بڑھاپے میں دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. بچپن میں لڑائی ہوتی ہے نا ماں میری باپ میرا لیکن یہ بڑھاپے میں لڑائی نہیں ہوتی. ہاں بھائیوں کا جھگڑا دیکھنے والا ہوتا ہے اولاد کا. جائیداد پہ جھگڑا ہوتا ہے اور خوب جھگڑا ہوتا ہے. ہم نے تو ان لوگوں کو بھی دیکھے جانتے ہیں 1 انچ پہ 2 بھائیوں نے بھائیوں کو ذبح کر دیا تھا. بڑھاپے میں والدین پہ جھگڑا نہیں جائیداد پہ جھگڑا ہوا اور جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو وہ تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. کوئی بیٹا کہتا ہے میرا گھر چھوٹا ہے کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ ہیں اور کوئی سرگوشی کر کے کہتا ہے یار 4 مہینے تو نہیں بناتا. اللہ بوڑھا سن بھی لیتا ہے لیکن خاموش ہو جاتا ہے. اور یار تم 5-6 بھائی تھے تمہاری ماں سے بچپن میں مشورہ نہیں کیا تھا اس نے کہ 6 بچوں کی میں کس طرح کفالت کروں گا 4 کو دارالامان میں چھوڑا دے 2 کی کفالت کر لیں گے. یار تمہیں ایک جیسا کھانا دیا ایک جیسا لباس دیا تمہیں اچھے اداروں میں پڑھایا تمہارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا اور آج ان کی بیچاروں کی باری آئی تو ہر کوئی جان چھڑا رہا ہے. کوئی کہتا ہے 4 مہینے کڑا کوئی کہتا ہے بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مقافات عمل ہے دوست. آج والدین کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو وہ وقت دور نہیں کہ جن بچوں کی خاطر آپ نے دھکے دیے وہی دھکے دے کے آپ کو گھر سے نکالیں گے. ماں باپ کی قدر کرو اور ان کی زندگی میں کرو. یہ ناراض چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا. مجھے جنوبی پنجاب سے ملا
کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، بس آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ ایک صاحب نے کال کی، کہتے ہیں مولانا آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، میری کہانی سنیے گا، آپ بھی سنیے گا۔ وہ کہتا ماں جوانی میں بیوہ ہوئی، میں اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں، اور اس بات کا مجھے احساس ہے ماں نے بڑی محنت سے مجھے پالا، اب میں شادی شدہ ہوں، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ گھر میں جھگڑا رہتا ہے نور ساس کا، تو اس میں جو دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور ہے، آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں۔ میں نے کہا درگزر، گھر والی کو بھی سمجھاؤ، جس طرح پیچھے ماں باپ چھوڑا یہ بھی ماں باپ ہے۔ اور میں نے کہا بھائی تیرا اور کوئی بھائی نہیں کہ میں کہوں کہ چلو کچھ دن ادھر گزارا ہے کریں۔ تو مجھے کہتا مولانا میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ وہ کہتا میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں۔ میں نے کہا تیری والدہ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا 60 سال۔ میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا، اور آج تو اپنی عیاشی کے لیے ماں کو گھر سے نکال رہا ہے۔ معذرت سے کہوں گا یہ رویے ہیں اولاد کے، یہ ناراض گئے نا جوانوں اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں دوست ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی ہے، باب الفقہ میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحان حمراء، امت انتظار کرے سرخانیوں کا، وزلزلۃ، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا، اور آسمان سے بھی تاوڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تخذ الفیء دولا، جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتولم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، وَأَتَى رَجُلُ امرأته، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَأَقَّ أُمُّهُ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں عام ہوں گی۔ اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلے گی، پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالا باری ہوگی۔ اور کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہو جائیں گے، پھر رحمت خدا بندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی۔ اور ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ کبھی سرخ آندیاں چلیں گی، کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا، اور کبھی آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ کب؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہوں گے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی تو ارشاد فرمائے۔ تو میرے نبی فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ گھر گھر کی کہانی ہے بھائی۔ میرے ایک ملنے والے ملاقات ہوئی تو آپ دیدہ دیکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ مزید پھونٹ پھونٹ کے روئے، کچھ آنسو ہمیں تو کہا۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح۔ مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا، میرا ہاتھ پکڑا، سر پہ رکھا، یقین مانو ایسا لگا کہ ابھی پھٹ جائے گا۔ میری دوبارہ 1-2 ہفتے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے پھر آپ دیدہ دیکھا۔ میں نے کہا پھر مارا ظالم نے؟ کہا اس نے کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتی میں نے یہ تیری باتیں سوشل میڈیا سے سنی ہیں، بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے، اور میرا دل خوف کھانے لگا، دل ڈوبنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ اور بھائی یہ بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کی قدر زندگی میں کرو، مت برادری میں پنچایت میں رسوا کیا کرو، انہیں دیکھ کے رستہ نہ بدلا کرو، ان کے ساتھ یہ تلخ کلام چھوڑ دو یار۔ مرنا جینا ماں باپ سے بھی کوئی ختم کر سکتا ہے، مر گیا تو میرے جنازے میں بھی نہ آنا۔ کچھ نلائق بچے تو کہتے جتنا جمن تو لے کے خون تک خرچ کیتا میرے کو حساب دو، اور تم تو ایک مسکراہٹ کا بھی حساب نہیں دے سکتے، اور تمہاری خاطر جنہوں نے مشقتیں اٹھائی تم کہاں حساب دے سکتے ہو؟ آج ماں باپ سے کہتے ہو جمن تو لے کے خون تک جو میرے احسان کیتے جی خدا بدلہ لے لو۔ معذرت سے صاحب اللہ بڑا غیرت مند ہے، اور جو ماں باپ کو دکھی کرتا ہے خدا اسے دنیا میں بھی رسوا کرے گا، اور قیامت کے دن اسے رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں ٹوبر ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا تو ایک جوان 18-20 سال عمر، سر پہ امامہ، سفید لباس، خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے دوستوں نے بتایا یہ بچہ
صدائے مدینہ لگاتا ہے اور لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے. مجھے اچھا لگا، میں نے بہت ساری دعا دی، کیونکہ یہ دور جس دور سے میں اور آپ گزرے، جوان تو چوک چباروں میں کھڑے ہیں، چھٹی کے بغیر اسکول کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں، آج بند کمروں میں آپ ریزیاں اور اخلاق کھوکھلے نظر آتے ہیں. میں نے بہت ساری دعائیں دی. ساتھ میرے ایک صاحب بیٹھے تھے، سرگوشی کی. انہوں نے کہا مولانا یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے، دستار کی ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بھائی جان انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تو بڑی زیادتی ہے. مجھے کہتا ہے اتنا چرب زبان تھا، مجھے کہتا مجھے بھی اور میرے والد کو بٹھائے، اگر میں غلط ہوں تو میں جوتے کھاؤں گا. اللہ اکبر. میں نے اس کو سمجھایا، دل کے دروازے پہ دستک دی. وہ ساتھ کہتا وہ نہیں مانیں گے، بڑے جذباتی. میں نے کہا جاؤ بیٹا معذرت کرو جا کے. 10-20 منٹ بعد واپس آیا، آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا سناؤ. وہ کہتا وہ تو بڑے مہربان ہے یار. میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، میرے باپ نے سینے سے لگا لیا. بھائی جان یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان بڑوں کی قدر کرو یار، زندگی میں کرو. ناراض ہوئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. میرے رسول فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور امنا رسول اللہ ہمیں کر کے بھی بتاتے ہیں. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں. یہ مکی نہیں، یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں. بھائی جان مثال سے عرض کروں گا، جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، خوشحالی ہے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے. ہم لوگ جہاں کہیں بھی بیٹھے نا تو ماضی کی کہانی لے کے بیٹھے تو ہماری کہانیاں تقریباً ملتی جلتی ہیں. آپ کہتے یار کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا. لسی میں نمک مرچ بھگو کر کے اس سے روٹی کھا لیتے تھے، گڑ سے روٹی کھا لیتے تھے. اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. کاش کہ آج ماں باپ ہوتے. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے یار. آج پوری دنیا میں شہرت ہے. کاش کے ماں باپ ہوتے. کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کا سفر ہے. انسان ڈھونڈتا ہے کاش کے ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی میں بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی میں بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ بڑا یاد آتا ہے بھائی. میں 1997 میں آیا یہاں. میں اکثر جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں تو اپنی بھی بات سناتا ہوں. تو میری والدہ مجھے قبلہ کے ہاتھ میں ہاتھ تھماتے ہوئے کہتی کہ میری آرزو ہے یہ بھی منبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سنیں. یہ خواب تھا، سپنا تھا ان کا. میں راہوں کا مسافر رہا. تو 2 سال بعد وہ اللہ کے پاس چلی گئی. دائی اجل کو لبیک کا راضی بر رضا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. یہاں دوام تو ہے نہیں، لائن لگی ہے اس میں آپ بھی میں بھی کھڑا ہوں. باری باری میں جانا تو ہے، لیکن جانے والے بڑا تڑپاتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. زندگی اپنوں کے بغیر بڑی ادھوری ہوتی ہے. یقیناً کبھی کبھی یہ دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، آرزو مچلتی ہے. آج اللہ نے عزت سے نوازا ہے تو دل میں شوق ہوتا ہے یار کاش آج ماں ہوتی تو میں لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سناتا. تو وہ پردے میں بیٹھ کے سنتی تو مجھے کتنا اچھا اور میرا قد کس قدر بڑھتا. یہ انسانی فطرت ہے بھائی. آرزو کرتا ہے کہ کاش میرے ماں باپ ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کب بچھی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی. مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ابا نامی گمنام بستی آئی. اب تو وہ گمنام نہیں کیونکہ اس کو نسبت سیدہ آمنہ سے ہے. مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ابا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ بیمار ہوتی ہیں. بخار نے آگیر لیا اور آپ جان گئے کہ یہ جان نہیں دے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور. ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے. 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہے. اور اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی بالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹ کے روئے. ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آئی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں پہلی دفعہ جب سیدہ کے مزار پہ حاضر ہوا
میرے ساتھ کچھ علماء تھے، ہم رات 1:45 وہاں سے رخصت، سحری کے وقت رخصت چاہیے، تو میں نے دوستوں سے کہا کہ آج ہم بھی یہاں سے جتنا حضور ماں سے رخصت ہوئے پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے۔ یقین مانیے جب ہم وہ 2 لمحوں کی حاضری اور سیدہ آمنہ سے رخصت چاہتے ہوئے جو کیفیات وارد ہوئی، ہم جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو حضور کا 6 سال کا وہ بچپن کا زمانہ یاد آیا۔ یقین جانیے پھر سسکیاں اور ہچکیاں مکالمے بدر تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 6 سال کی عمر ہے بھائی، ماں ابوا کے ٹیلے پہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی اور پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں پھر دوبارہ پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج بچھڑی ماں کی یاد آئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کاش آج میری ماں ہوتی، میں نماز عشاء تمہیں پڑھا رہا ہوتا اور ماں مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد بیٹا میری بات سنو، حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات سنو۔ ماں کی قدر امت کو سکھائیں بھائی جان، یہ بہت عظیم رشتے ہیں، یہ ایک بار آتے ہیں دوست دوبارہ نہیں آئیں گے، اگر ہیں تو ان کی زندگی میں قدر کرو۔ آپ بڑے ہو گئے ہو، شادی شدہ ہو، آپ بہت مصروف ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں سب مانتا ہوں، مجھے بھی اس بات کا پوری شدت سے احساس ہے، لیکن میں اتنا ضرور دوستوں سے کہتا ہوں یار 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو۔ وہ 1 گھنٹہ ان کے قدموں میں رہا کرو، پاؤں دبایا کرو، ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو، ان سے مشورہ لیا کرو۔ آپ پڑھے لکھے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو گے تو زندگی کے گر سلیقے آپ کو سکھائیں گے۔ ان کے لیے تحائف لایا کرو، باہر سے آتی ہو نا یار، کبھی پھول لے آئے، کبھی ان کے لیے موسم آج کل ٹھنڈا ہے کوئی اچھی چادر لے آئے، ان کے لیے کوئی جرسی لے آئے، یار ان کے لیے کپڑے لے آیا کرو، ان کے لیے پھول لایا کرو، انہیں پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو، باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو۔ یہ مرتے اس وقت ہے دوست جب ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے، جب ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ ہماری دولت کے بھوکے نہیں ہوتے، معذرت سے کہوں کچھ بچوں کو یہ دھوکا لگا کہ ہم ایک ماں بعد 2 4 5 ہزار خدمت کرتے ہیں، شاید اس لیے ہماری راہوں میں بیٹھے، نہیں آپ کی دولت کے بھوکے، زندگی میں بڑے پیسے کمائے ہوتے ہیں یار، وہ آپ پہ خرچ کیے ہوتے ہیں، آپ کی دولت نہیں چاہیے، انہیں صرف آپ چاہیے۔ یہ آرزو رکھتے ہیں ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھا کریں، کبھی ان کے پاس بیٹھو تو صحیح، آپ کو کتنا اچھا لگے گا، آپ زندگی میں یقیناً خود کو فضاؤں میں اڑتا ہوا دکھائی دو گے، لیکن انہیں نظر انداز کرو گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ 10 سال ہو گئے بچے ماں باپ سے ناراض ہیں، انہیں دیہاتوں میں چھوڑ گئے اور اب تو بیچارے کمانے کے قابل نہیں، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، اور یہ چودھری صاحب 2 کنال کا گھر جو ہے وہ شہر میں آ کے بنا لیا، یہاں یشیوں میں لگا ہوا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہوئے تو پھر اللہ دنیا میں سزا ضرور دے گا اس نالائق بیٹے کو، تو ان کی قدر ان کی زندگی میں ہے بھائی، کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اچھا میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں سنائی، تو یہاں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے ماں باپ ہیں اور دوسرے وہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ جن کے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، ناراض ہیں تو ابھی جا کر کے ان کے پاؤں پکڑ لیں، زیادہ دیر نہیں لگتی، میں ناراض ہو جاؤں تو شاید کہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دوں گی، ابھی نہیں، ابھی وہ اندر بڑا ڈسٹرب ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ آپ نے جتنا مرضی ستایا ہونا، یقین جانو صرف پاؤں پکڑنے کی دیر ہے، یوں ہاتھ چھوڑنے کی دیر ہے، دیر نہیں لگے گی بھائی، ابھی معاف کر دیں گے، لیکن اگر آنکھیں بند ہوگی تو پھر راستہ نہیں ملے گا۔ تو میں ان بچوں سے کہوں گا، ان بھائیوں سے کہوں گا جنہوں نے ماں باپ کو دکھ تکلیفیں آزمائشوں میں ڈالا، وہ ان سے معذرت کریں۔ بڑھاپا تو یار امتحان ہے، مانا چڑچڑے ہو گئے یار، تھوڑا سا تلخ ہو گئے یار، ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں تو حکم ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہو۔ اور دوسرے وہ لوگ جس طرح میرے ماں باپ نہیں، اس مجمع میں کچھ لوگ یقیناً ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کا باپ نہیں ہوگا، تو دل میں آرزو تو مچھلی کے یار ہوتے تو خدمت ضرور کرتے، تو میں انہیں مشورہ دوں گا۔ اور میں نے واسف علی واسف کو پڑھا، کسی نے واسف علی واسف سے کہا کہ ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک بندہ کرنا چاہے، کوئی عمل ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جو پیچھے اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو،
माँ बाप कब्रों में आसूदा होंगे। मैं अर्ज करूंगा इस मजमे में कुछ भाई अमीर होंगे और कुछ भाई गरीब होंगे। कितना अच्छा है यार अमीर भाई अपने गरीब भाई की कफालत ले ले, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अमीर भाई के दस्तरखान पे अनवा अकसाम के खाने फल हैं, बाकी बच जाने वाले कुत्तों के आगे डाल देते, रूढ़ी पे फेंक देते। दीवार के मुत्तसिल गरीब भाई का झोंपड़ा है, चीखों की आवाज भी सुनी, लेकिन ये इतना सफाक भाई है, इसके दिल के दरवाजे पर दस्तक भी ना हुई कि यार मेरा भाई मजबूर है, गुर्बत की लकीर पे खड़ा है, मैं उसकी मदद करूं। मैं उस शख्स को जानता हूं जो 4-5 फैक्ट्रियों का मालिक है, उसी फैक्ट्री में उसका भाई काम करता है। भतीजे भी गालियां दे लेते, यार कितना ही अच्छा था कि भाई भाई को स्टैंड कर देता। वो अब्दुल्ला भाई एक वाक्य बयान करते, वो कहते कि किसी ने पूछा कि तू करोड़पति कैसे हुआ, वो कहता मैंने नीचे वालों को लखपति किया, अल्लाह ने मुझे करोड़पति बना। देने वाले कंगाल नहीं होते। और इशफाक अहमद कहते हैं हमारी दादी अम्मा कहती थी जो मुट्ठी बंद रखते ना बच्चे, उस मुट्ठी में चीज थोड़ी आती, जो खोल के रखते उसमें चीज। तो भाई मुट्ठी खोल के रखो और अव्वल खेशा बाद दरवेशा, पहले अपने होते हैं। अपने दुखी भाइयों की मदद करो, अर्श का रहमान राजी होगा। माँ बाप कब्रों में आसूदा होंगे। मैं ये भी तरगीब दिलाऊंगा, इस मजमे में कुछ भाइयों की बहनें गरीब होंगी। कितना अच्छा है कि अमीर भाई अपनी गरीब बहन की कफालत ले ले। हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं होता। गरीब बहन तो बेचारी भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई के तेवर देखने वाले होते हैं। तुझे जुर्रत कैसे हुई, तू अपनी औकात तो देख। तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती और राज़क तू है। भाईजान हमारा कहना है बहनें बली बना देती है, बहनें मां का रूप होती है यार। बहनों के हाथ भाइयों के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। वैसे ये हमें अच्छी लगती नहीं, लेकिन ये भाइयों के हक में अच्छी बड़ी होती है। अपनी बहनों को इज्जत दो यार, अपनी बहनों की तकरीम करो। लेकिन जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो हमने देखा है इन बहनों के लिए भाइयों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। 6-6 महीने नहीं ना आती हमारे घर में, हमें कभी इनकी याद नहीं आई। या तो साल बाद छुट्टियां बेचारी गुजारने आ जाए तो भाई के तेवर देख के 2 दिन बाद वापस घर चली जाती है। माँ बाप होते थे ना, ये तो 15 दिन बाद उदास हो जाते थे, अपने दामाद का तरला कर लेते कि तू छाड़ जा, वापस हम छोड़ जाएंगे। ये तो सर्दियों का मौसम आया ना भाई, जो वालिदैन होते हैं ना हमारे देहातों में, वो सौगात है, वो पिन्नियां बनाते हैं और वो दाल बनाते हैं। तो ये माएँ अपने जो ना अपनी बेटियों के लिए वो दाल बना के, वो पिन्नियां बना के ले जाती है, अपने दोतों के लिए छोटे छोटे कपड़े ले जाती हैं। आपको कभी याद आया कि माँ बाप नहीं, बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है और हमारे कंधों पे ये ड्यूटी थी कि हम अपनी बहनों का घर और उनकी झोलियां भर के आते, लेकिन हमें कभी ख्याल भी नहीं आया। ना ईद वाले दिन गए, ना शबरात को उनसे मिलने गए, ना वैसे कभी मुलाकात के लिए गए। और बहनों की, मुझे एक साहिब ने कॉल करके मौलाना बहन तोहफा दे तो ले लेना चाहिए। मैं हाँ ले लेना चाहिए, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तोहफा किताब नहीं, तोहफा कपड़ों का जोड़ा नहीं, बल्कि उसके हिस्से की जमीन है। देखो बहन कितनी अच्छी है, 2 करोड़ की जमीन अपने भाई को तोहफा दे गई। उसको भाई से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं है। और एक और भी बात होती है, बहन ये भी खौफ खाती है कि अगर मैंने हिस्सा मांग लिया ना, हमारा माहौल कबूल नहीं ना करता, अगर मैंने हिस्सा मांग लिया तो भाई बच्चों को नफरत का दर्स देके जाएगा। फूफी नमूना लाया, जब मर गया तो मेरे जनाजे ते भी धक्के दे के घरों काट दे। कसूर क्या है उसका? उसकी जमीन भी हथिया ली। हमने समझा कि ये एक जहेज का ट्रक दे दिया, एक मच दे दी, बस यही सब कुछ है। और नहीं भाई, बहनें आपके भाई अपने आपके पैसों की भूखी नहीं होती, लेकिन भाईजान बहनों के सर पे जो भाई हाथ रखते हैं, अल्लाह उनके रिज़्क में बेबरकत ही नहीं आने देता, अल्लाह रिज़्क में बरकत डाल देता है। बहनें आए ना तो भाई अपनी बहनों को खाली हाथ ना मोड़ा करो, इनके दामन में कुछ ना कुछ डाल के जरूर भेजा करो। यकीन जानो आपको पता ही नहीं है, जो 500,000 आप खिदमत करते हो ना, जब ये जाती है ना अपने घर में, क्या उसको ससुराल कहते हैं ना, जब वहां जाती तो फिर बड़े फखर से कहती, मेरे 500 बड़े भरा ने दिता है, मेरे वीर ने दिता है, सूट मेरे वीर ने। बाहर बहने तो झूठ भी बोलती है, हालांकि उन पगड़ियों को झूठ बोलना नहीं चाहिए। वो वैसे भी जिसको हम कहते हैं पढ़ बनाया होता उन्होंने कि ये मेरे भाई ने दिए, वो खुद थोड़े थोड़े जोड़ करके जमा करके वो जाके जब 2 हफ्ते गुजार के वापस जाती, ये मेरे भाई ने दिए हैं। और भाई बहनों के सर पे हाथ रखा करो, ये 500,000 की बड़ी ताकत है। शोहर भी कहता है मेरी कमाई से तू हजारों खर्च करती है, और भाई ने 500 दिया तो उसकी इतनी वैल्यू, वो कहती आपकी कमाई अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन एदी ताकत अपनी है, ये मेरे बड़े भरा ने देता है। तो अपनी बहनों को इज्जत दो, अपने दुखी भाइयों की खिदमत करो। कब्रों में माँ बाप आपके इन रवैयों से आसूदा होंगे। आज की इस बज़म में मैं और आप अज़म करके घरों में जाएंगे,
والدین ناراض ہیں تو ابھی راضی کریں گے، ماں باپ چلے گئے ہیں، پیچھے جو اولاد چھوڑ گئے تو ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا عارف جاوید نقشبندی صاحب برادری اکبر، آپ کے اس علاقے کا فخر، اور یقیناً ہمارے لیے بھی یہ قابل فخر ہیں، اور میں واللہ اعزاز جانتا ہوں جب بھی ان کی موجودگی میں کچھ لب کشائی کا موقع ملتا ہے۔ اور ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا، بڑے لوگوں کے لیے واصف علی واصف نے کہا تھا کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ اللہ نے بڑی ساری عظمتوں سے نوازا ہے، علم و فضل سے نوازا ہے، لیکن جب ملتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جس طرح اپنے بڑے بھائی کے پاس بیٹھ کر کے کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ان کے لیے ایک ہی شعر بولوں گا کہ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ اللہ جناب کی ہستی سلامت فرمائے، اور جن بچوں نے بھائیوں نے اس بزم کو سجایا، ہم سب کو یہاں جمع کیا، اللہ تعالیٰ دوست کا نام کیا شاہ جی، دیگر جو ان کے رفقا ہیں، علامہ صاحب اور دیگر ان کی ٹیم جنہوں نے اس بزم کو سجایا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی محنت کاوش جستجو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام جمعِ بز میں ہدایت پہ سلام جمعِ بز میں ہدایت پہ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں دام اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلبی میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت میں السلام اے رسولوں کے رسول، اور یہ سلام آج سلام قبول۔ بیٹا تھوڑا چھوٹے بچے قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان موت کی مات، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے
آج کی اس بزم کو جن دوستوں نے سجایا ہم سب کو یہاں جمع کیا، اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے والد کی جوانیاں بے داغ فرما، پورے زمانے کی تکلیف ہوا سے محفوظ فرما۔ علماء تشریف لائے سرپرستی فرمائی ہے، اللہ امکانہ تشریف لانا قبول فرما، علم و فضل میں تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما، خدمت دینیاں قبول فرما، اللہ ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت